اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، حاکم شام کی موت کے وقت یزید جبل جولان میں شکار کھیل رہا تھا۔ جب اس کو باپ کی موت کی خبر دی گئی، اس نے شکار کھیلنا ترک نہ کیا اور موت کے تیسرے دن جبکہ حاکم شام کو دفنایا جا چکا تھا، وہ دمشق پہنچا۔ پھر باپ کی قبر پہ گیا اور چند شعر کہے اور واپس محل میں آ کر کمرہ بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دن کمرے سے باہر نکلا اور مختلف احکامات جاری کیے، جس میں ایک خط اس نے حاکم مدینہ ولید کے نام لکھا اور اس میں اس نے ہدایات دیں کہ امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے اس کی بیعت لے لی جائے، اور اگر ان میں سے کوئی بیعت سے انکاری ہو تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور عام لوگوں سے بھی بیعت لے لو، اور اگر ان میں سے بھی کوئی انکار کرے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ یہ خط مستند اور معتبر کتابوں میں کم و بیش اسی متن کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کا اس واقعے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور عبداللہ بن عمر کے سیاسی نظریات پر نظر ڈالی جائے تو ان کا بنو امیہ کے ساتھ اختلاف کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مورخین نے عمدن ان دو ناموں کا اضافہ کیا ہے تاکہ اس خط کے باقی دو افراد امام حسین اور ابن زبیر کے لیے جاری کردہ خاص حکم نامے کی بجائے اس کو عمومی رنگ دیا جا سکے۔ مقتل ابن نما میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں خطوط لے کر ابن ابی زریق نامی ایک شخص نہایت تیزی سے دمشق سے مدینہ روانہ ہوا اور حاکم مدینہ کے پاس وارد ہوا۔ حاکم مدینہ ولید نے ان خطوط کو پڑھ کر کچھ رنج و غم کا اظہار کیا اور زیر لب بولا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یزید نے ایک بہت بڑا کام میرے سپرد کیا ہے جسے میں ہرگز انجام نہ دوں گا، میرا حسین ابن فاطمہ سے کیا جھگڑا۔ پھر اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلا بھیجا۔ مروان نے، جو ولید سے پہلے مدینے کا حاکم رہا تھا، مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ابھی فوراً بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کی گردنیں اتار دو، قبل اس کے کہ ان کو حاکم شام کی موت کا علم ہو اور ان میں سے ہر شخص خلافت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اور جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا مسئلہ ہے تو وہ اس امر میں کوئی نزاع نہیں کریں گے، البتہ حسین بن علی قطعاً بیعت نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو حسین سے بیعت طلب ہی نہ کرتا اور ان کی گردن کاٹ دیتا، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ بہرحال مشاورت کے بعد طے پایا کہ حسین بن علی اور ابن زبیر کو بلایا جائے، لہٰذا ایک جوان عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی کو ان دونوں کی طرف بھیجا گیا۔ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں تھے۔ اس جوان نے ولید کا پیغام ان کو دیا۔ جواب میں ان دونوں نے اس کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ پھر امام حسین نے ابن زبیر سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حاکم شام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ قاصد نے واپس آ کر امام کے جواب سے ولید کو مطلع کیا تو مروان بولا، خدا کی قسم حسین تمہیں دھوکہ دے گئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا، تم چپ رہو، حسین جیسے لوگ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ مسجد سے امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور گھر کے افراد کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو امام نے حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور دارالعمارہ کے دروازے پر رہیں۔ جب میں اندر جاؤں اور بات چیت کروں اور اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا اور تلواریں کھینچ لینا، اور پھر جو بھی سامنے آئے اسے قتل کر دینا۔ امام گھر سے برآمد ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں رسول اکرم کا عصا تھا۔ آپ کے ساتھ خاندان بنو ہاشم کے 30 افراد دارالعمارہ گئے، جن میں سرکردہ امام زین العابدین اور حضرت عباس علمدار تھے۔ دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچ کر امام نے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں رکیں اور جو ہدایات ان کو دی گئی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ پھر امام اندر تشریف لے گئے اور سلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ ولید نے امام کو حاکم شام کی موت کی خبر دی اور یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام نے طلب بیعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بیعت کی بات ہے تو مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا، اور نہ ہی مجھ جیسے شخص سے یہ امر کافی ہوگا۔ جب تم کھلے عام لوگوں کو بیعت کی دعوت دو گے اور ہمیں بھی دعوت دو گے تو اس کام میں وحدت ہوگی۔ ولید نے اسی جواب میں اپنی عافیت جانی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ابھی تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے کہا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس سے بیعت کے بغیر چلے گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا انہیں روکو اور بیعت لو، ورنہ ان کی گردن کاٹ دو۔ یہ سن کر امام اپنی جگہ سے اٹھے اور بلند آواز سے فرمایا، اے پسر زرکا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کرے گا؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا
کہ دارالعمارہ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اکھڑ کر دور جا گرا اور حضرت عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں ہاشمی جوان اندر داخل ہو گئے۔ امام نے ان سب کو روکا اور ان کا غصہ ٹھنڈا کیا اور ان کو لے کر دارالعمارہ سے باہر تشریف لے آئے۔ پھر ان سب کو ان کے گھروں کی طرف روانہ کیا اور آپ گھر تشریف لے گئے۔ علامہ طالب جوہری کے بیان کے مطابق مورخین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ امام نے طلب بیت کے واقعے کے بعد کتنی راتیں مدینہ میں گزاریں۔ کچھ نے کہا ہے کہ ولید کے امام کو دارالعمارہ میں طلب کرنے کی ہی رات امام کا قیام مدینے میں رہا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں 2 مقامات پر 2 راتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں امام کی قبر رسول پر 2 راتوں میں حاضری بیان کی ہے۔ عبداللہ بحرانی نے مدینۃ المعجز میں بھی 2 راتیں ہی تحریر کی ہیں۔ آیت اللہ سید محمود دہ سرخی نے اپنی کتاب رمز المصیبہ میں بھی 2 راتیں ہی تحریر کی ہیں۔ مشہور قول کے مطابق طلب بیت کا واقعہ 27 رجب کا ہے اور امام نے قبر رسول پر پہلی حاضری اسی رات دی جبکہ ہاشمی جوانوں کو دارالعمارہ سے گھر رخصت کیا اور خود گھر تشریف لائے اور پھر سب کو دلاسا دے کر کچھ دیر بعد رسول اللہ کی تربت پہ تشریف لے گئے۔ نانا کی قبر پہ پہنچ کے امام اپنے نانا سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، آپ کا اور آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میں آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ نے امت میں اپنی جگہ پر چھوڑا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ ان پر گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے پست کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے ضائع کیا اور میری حفاظت نہیں کی۔ یہ آپ کی خدمت میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ یہ فرما کر امام حسین کھڑے ہو گئے اور نمازیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ولید نے آدمی بھیج کر امام کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہے۔ جب اسے خبر دی گئی کہ وہ گھر میں نہیں ہیں تو اس نے یہ سمجھ کر کہ آپ مدینہ سے نکل گئے ہیں شکر ادا کیا کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی۔ امام نانا کی تربت سے گھر لوٹے اور پھر کچھ دیر بعد حالات جاننے کے لیے بازار گئے، جہاں آپ کی ملاقات مروان سے ہوئی، جس نے ایک بار پھر امام کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا، جس پر امام نے اس کو تند و تلخ جواب دے کر گھر تشریف لے آئے۔ واپس آ کر آپ نے حضرت عباس کو طلب کیا اور ان کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا اور اپنی وصیت لکھی جو کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی بن ابی طالب کا اپنے بھائی محمد المعروف ابن الحنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو حق تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت و جہنم حق اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اور یقیناً اللہ صاحبان قبر کو اٹھائے گا۔ میں جو مدینہ سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور توسیع پسندی کا خواہاں ہوں اور نہ ہی ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں۔ میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ سو جو شخص میرے قول کو حق سمجھے تو اللہ اس سے حق کو قبول فرمائے گا، اور جو شخص اسے رد کرے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم اپنا برحق فیصلہ صادر فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ امام نے اپنی مہر وصیت نامے پر لگا دی۔ دن بھر مختلف افراد امام سے ملاقات کو آتے رہے اور مختلف مشورے دیتے رہے۔ امام نے ہر ایک کا مشورہ سنا اور اس کو اس کی معرفت اور ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا اور مدینہ چھوڑنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ فرمایا۔ جب محمد بن حنفیہ تشریف لائے اور گفتگو تمام ہوئی تو امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے کیا۔ امام نے مدینہ میں دینی معاملات محمد بن حنفیہ اور کاروباری معاملات جناب عبداللہ ابن جعفر کے ذمہ لگائے۔ دیگر بھائیوں میں سے کچھ کے ذمہ مختلف ذمہ داریاں تفویض کیں۔ امام علم باطن رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جب یہ قافلہ لٹ پٹ کر اور شہادتیں دے کر واپس مدینے آئے گا تو باقی ماندہ افراد، بچوں، بیویوں، بیواؤں اور دیگر بنو ہاشم کی کفالت و حفاظت کے لیے بھی مضبوط افراد کا مدینے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا امام تمام بھائیوں کو ہمراہ لے کر نہیں گئے بلکہ کچھ کو خود پیچھے چھوڑا۔ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا میں امام کے ساتھ ان کے تمام بھائی موجود نہ تھے، وہ اس معاملے پر غور نہیں کرتے۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ سامان سفر تیار تھا۔ علی کا دلاور فرزند عباس تمام معاملات کی نگرانی کر رہا تھا۔
مختلف مدارک سے جو تفصیلات حاصل ہو سکی ہیں ان کے مطابق غازی نے اپنی ہمت اور کاوش سے مختصر وقت میں 350 سے زیادہ اونٹ اور 250 گھوڑے تیار کیے، جن میں سے 50 اونٹ مخدرات عصمت یعنی خاندان عصمت کی خواتین اور بچوں کے لیے، 50 اونٹ کنیزوں اور خادماؤں کے لیے، 70 اونٹوں پر خیمے، 40 اونٹ دیگوں، برتنوں اور بوریوں کے لیے، اور 130 اونٹ پانی کی مشکوں کے لیے، جبکہ 12 اونٹ کپڑوں اور نقدی کے لیے تھے، اور باقی کے چند اونٹوں پر جانوروں کا چارہ اور دیگر ضروریات کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس قدر سامان اس لیے ساتھ لیا گیا کہ امام جانتے تھے کہ یہ صرف مکہ تک کا ہی سفر نہیں ہے، بلکہ مکہ میں قیام بھی کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد سے بنی ہاشم کا مستقل قیام مدینہ میں ہی رہا تھا۔ مکہ میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی گھر موجود تو تھے، مگر بہرحال وہاں مستقل قیام کے لیے سامان کی ضرورت تھی۔ یہ مدینہ میں امام کی آخری رات ہے، وہ جگہ جہاں امام نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری ہو، جہاں ان کی ہر یاد وابستہ ہو، جہاں دوست، احباب اور رشتہ دار ہوں۔ اس جگہ کو چھوڑنا امام کے لیے کس قدر مشکل ہوگا، وقت کاٹے نہیں کٹتا ہوگا۔ بہرکیف امام بھائی کی تربت پر تشریف لے گئے اور والدہ اور نانا کی تربت پر بھی الوداعی حاضری دی۔ نانا کی تربت پر جب آپ پہنچے تو چند رکعت نماز پڑھی، پھر خود کو تربت پہ گرا دیا اور فرمایا، بار الہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں۔ جو امر مجھے پیش آیا ہے اس سے تو خوب واقف ہے۔ بار الہ، میں نیکی سے محبت کرتا ہوں اور بدی سے نفرت کرتا ہوں۔ اے جلال و اکرام والے اللہ، میں تجھے اس قبر اور صاحب قبر کے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے وہ اختیار فرما جس میں تیری رضا ہو اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس کے بعد آپ قبر مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گریہ وزاری میں مشغول ہوئے، پھر تربت اطہر پر سر رکھ دیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول اکرم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں فرشتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور امام کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عنقریب میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں اپنے خون میں نہلائے جاؤ گے اور تمہیں کرب و ابتلا کی سرزمین پر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم پیاسے ہوگے اور تمہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ لوگ میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ خدا انہیں روز قیامت میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ پیارے حسین، تمہارے ماں باپ اور بھائی میرے پاس آئے، وہ لوگ جنت میں تمہارے مشتاق ہیں۔ تمہارے جنت میں بہت سے درجات اور مقامات ہیں جن کو تم شہادت کے ذریعے ہی پا سکتے ہو۔ امام نے فرمایا، نانا جان، میں اس دنیا سے متنفر ہوں، مجھے اپنے پاس اپنی قبر میں بلا لیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، ابھی تمہیں دنیا میں شہادت کا مرتبہ اور اپنے حصے کا عظیم ثواب حاصل کرنا ہے۔ امام خواب سے بیدار ہوئے، پھر والدہ کی تربت کی طرف چلے۔ نانا کی تربت پہ آئے تھے تو یوں زمین پر قدم سے قدم جما کر چل رہے تھے جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملاقات کو جاتا ہے، مگر جب ماں کی تربت کی طرف رخ کیا تو یوں لپکے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ ماں کو دیکھ کر اس کی گود کی طرف لپکتا ہے۔ دیوانہ وار ماں کی تربت پہ پہنچے اور عرض کیا، اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے آیا ہے، یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم اور شہید اور غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ امام پر شدید گریہ طاری ہو گیا۔ پھر والدہ سے راز و نیاز فرما کر آپ بھائی کی تربت کی طرف گئے اور ان کو بھی الوداعی سلام کیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے آئے۔ اسباب سفر مکمل تھے، سواریوں پہ سامان لادا جا چکا تھا۔ امام نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور بی بی فاطمہ صغریٰ، جو کہ لکھا گیا ہے کہ بیمار تھیں اور سفر کے قابل نہ تھیں، کو بی بی ام سلمہ کے سپرد کیا۔ پھر شاہزادوں کو حکم دیا کہ خواتین عصمت اور بچوں کو سواریوں پہ سوار کروائیں۔ رات کے سناٹے میں ایک گرجدار آواز گونجی، اے اہل مدینہ ہوشیار، خبردار، اپنی آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو اور منہ دیواروں کی طرف کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تشریف لا رہی ہیں۔ یہ عباس ابن علی کی آواز تھی۔ یہ قافلہ 1.5 سال بعد مدینہ واپس تو آیا، مگر اپنے گوہر پارے لٹا کر۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔